اب چنگیز خان کا ایک اصول تھا کہ وہ آخری حد تک جو ہے وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا تھا پہلے حملے سے پہلے. تو اس نے پھر ایک سفارت تیار کی جس میں 3 سفیر تھے، 2 منگول تھے اور 1 مسلمان تھے، تاکہ وہ جا کر ان سے بات کر سکیں. وہ علاؤالدین محمد شاہ خوارزم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے تو خاقان اعظم چاہتے ہیں کہ آپ ان قاتلوں. جی السلام علیکم، میرا نام پروفیسر حسن مغل ہے. ہسٹری اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان جناب بیگ راہ صاحب موجود ہیں. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ان سے دریافت کیا کہ یوان ڈائنیسٹی جو کہ چائنا میں اور منگول امپائر، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا. تو اس پہ ایک تفصیلی بحث ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ یوان ڈائنیسٹی دراصل ایک منگول امپائر کا ہی حصہ ہے. تو آج ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ جب منگولز کو اتنی بڑی سلطنت یوان ڈائنیسٹی کی فارم میں ملی تو پھر اس کے باوجود وہ وسط ایشیا میں کیوں گئے؟ جی آپ کا سوال بڑا اہم ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. تو جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ جو چنگیز خان کے پوتے تھے قبلائے خان، انہوں نے 1275 عیسوی میں قائم کی تھی یوان ڈائنیسٹی. لیکن اس سے پہلے ہی 2015 سے ہی مغل سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن وہ آدھے چائنا پر تھی، مغربی چائنا پر تھی. وہ بھی اتنا بڑا علاقہ تھا کہ اس میں ٹریڈ تھی. آپ کو پتہ ہے چین جو ہے وہ ہر لحاظ سے تجارت میں، کاروبار میں بہت آگے تھا اس وقت. تو جب وہ سلطنت کے معاملات سنبھالے چنگیز خان نے، تو خان کو بتایا گیا، خاقان اعظم کو بتایا گیا کہ ہماری تجارت بہت بڑھ سکتی ہے اگر جو اولڈ سلک روڈ ہے، پرانا راہ ریشم جو ہے وہ بحال ہو جائے اور ہمیں اجازت مل جائے چین کے لوگوں کو کہ وہ سینٹرل ایشیا سے گزر کر اپنا سامان تجارت جو ہے وہ یورپ تک اور باقی دنیا تک پہنچا سکے. اسی غرض کے لیے جو ہے وہ چنگیز خان نے ایک تاجروں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جس میں ہر طرح کے تاجر جو ہے وہ شامل تھے اور ان کے پاس سامان تجارت تھا. اور وہ سینٹرل ایشیا اس وقت جو ہے اس پر حکومت تھی خوارزم شاہی سلطنت کہتے ہیں اسے، اور وہاں تھے علاؤالدین محمد خوارزم شاہ. یہ بنیادی طور پر ترک تھے اور ساتھ ان کے بیٹے ساتھ دے رہے تھے جن کو جلال الدین محمد خوارزم شاہ کہا جاتا ہے. تو وہ ایک بہت تہذیب تھی اور 500 سال سے جو ہے وہ سلطنت قائم تھی سینٹرل ایشیا میں. جو خوارزم شاہ سلطنت تھی اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ منگول تھے، منگول جو ہے وہ خانہ بدوش تھے ان کے نزدیک، اور یہ اجڑ تھے ان کے نزدیک، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب تجارتی قافلہ جو ہے اسی پس منظر میں جب تجارتی قافلہ چنگیز خان کا بھیجا ہوا جو خوارزم شاہ سلطنت تھی اس کے صوبے اوترار کے گورنر کے پاس پہنچا، کیونکہ وہ جو اوترار جس کو فرات بھی کہا جاتا ہے وہ وہاں پر شاہ راہ ریشم جو اولڈ سلک روٹ ہے اس کے اوپر واقع تھا اور وہی اس تجارت کو کنٹرول کرتے تھے. جب ان کے پاس پہنچے کہ جناب ہمیں بھی اجازت دی جائے اور ہمیں خاقان اعظم نے بھیجا ہے، آپ کے لیے یہ تحائف ہیں اور یہ ہمارا تجارتی سامان ہے، ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ تھا نا کہ ہم 500 سال پرانی تہذیب ہیں اور یہ منگول جو ہیں یہ تو خانہ بدوش اٹھ کے کہاں سے آ گئے، ہم ان کا سامان کیوں گزرنے دیں. تو بات کی کہ وہ انکار کرتے، انہوں نے اسے اپنی جو ہے وہ ہتک سمجھتے ہوئے اس قافلے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ سامان لوٹ لیا. اور یہ خبر جو ہے وہ چنگیز خان کو پہنچا دی کہ یہ ہم نے حشر کر دیا، آپ کا آئندہ جرت نہ کرنا. اب چنگیز خان کا ایک اصول تھا کہ وہ آخری حد تک جو ہے وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا تھا پہلے حملے سے پہلے. تو اس نے پھر ایک سفارت تیار کی جس میں 3 سفیر تھے، 2 منگول تھے اور 1 مسلمان تھے، تاکہ وہ جا کر ان سے بات کر سکیں. وہ علاؤالدین محمد شاہ خوارزم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے تو خاقان اعظم چاہتے ہیں کہ آپ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں اور جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں.
تو خوارزم شاہ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حسن اتنی بڑی سلطنت تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایران بھی شامل تھا اور افغانستان کا بھی حصہ شامل تھا، اور دولت کے انبار تھے وہاں پر، اور وہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا، اور ترک جو تھے انہوں نے اس کو بہت سنوارا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کو لوگ تنگ تھے، تو وہ جو ہے وہ اسی دبدبے کے عالم میں انہوں نے وہ بین الاقوامی اصولوں کو توڑا، وہ سفیر منگول جو تھے وہ قتل کر دیے، اور جو وہاں پر مسلمان سفیر تھا اس کی داڑھی منڈوائی اور اس کو واپس چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ ایک ہتک تھی سفارت کی، سفیروں کی، اور توہین تھی بہت بڑی، جو خاقان اعظم کو ظاہر ہے کسی صورت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور عدم برداشت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو ہے وہ خوارزم شاہ کی سلطنت کو منگولوں نے روند ڈالا، اور یہ 1220 عیسوی کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رہے، اور روند ڈالا، اور وہ سلطنت جو 500 سال سے قائم تھی اس کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور جب فتح ہو گئی تو اس وقت علاء الدین خوارزم کی بیٹی خان سلطان بیگم جو ہیں ان کی شادی، نکاح تو ہوتا نہیں تھا ان کے ہاں، ان کی شادی جو ہے وہ جوجی خان کے ساتھ کر دی گئی۔ اس طرح یہ پہلی مسلمان بیوی تھی جو منگولوں کے گھر میں گئی، اور یوں اس طرح منگولوں کا اور ترکوں کا یہ پہلا رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سلطنت خوارزم شاہ جو ہے وہ تہ و بالا ہو گئی، ورنہ چنگیز خان جو ہے وہ صرف تجارت کی غرض سے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ جی بہت